بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 10 پارے مکمل ہو چکے۔ اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، پوری رات بیٹھے رہیں تو اس کی تفصیل ختم نہیں ہو سکتی۔ البتہ سورہ توبہ 10واں پارہ، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 23 اور 24۔ یہ اس سے بتائے کہ ہم خود بھی گھروں میں جا کر اس کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ اور خلاصہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا قبیلہ خاندان، تمہارا ٹبر، واموال اقترفتموہا، وہ مال و دولت جو تم نے جمع کیا ہوا ہے بینکوں میں، وتجارت، اور وہ کاروبار، وہ بزنس، تخشون کسادہا، تمہیں ڈر ہے کہ کاروبار کم نہ ہو جائے، بزنس میں گھاٹا نہ آ جائے، یہ سارا کاروبار، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ مکانات، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اس کے رسول سے یہ زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت ایمان والے کے دل میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں ہے، اپنی جان ہر ایک کو عزیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تیرا ایمان پورا ہی نہیں ہے، تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب انہوں نے تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانکا اور سوچا، پھر کہا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی مجھے پیارے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا، اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہم اصل میں جعلی مسلمان ہیں، ہم نقلی مسلمان ہیں، ہم فوٹو کاپی والے مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری خواہشات کے مقابلے میں اگر دین آئے، ہم دین کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں۔ اگر اللہ اس کا نبی آ جائے، اس کو بھی ہم جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہماری خواہش ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، بس ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو ایمان کی چیز کیا؟ بھائی وہ مہمان نہیں ہے جو میرے گھر میں خود آ کر گھسے اور کہ جی میں آپ کا مہمان ہوں، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو چور ہے۔ مہمان وہ ہے جس کو میں پروٹوکول دوں، جس کو میں خود اپنے گھر میں دعوت دوں۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، مسلمان وہ ہے جس کو اللہ اس کے نبی مسلمان سمجھے۔ ہم اپنے آپ کو خود مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزات میں یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی یہ ہے اپنی جان، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے کاروبار، اپنا مکان، ہر چیز سے زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ ان کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو ٹھکرا دیں کہ نہیں، مجھے میرے نبی سے پیار ہے، نبی کے طریقوں سے پیار ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے پیار کے طریقے مردوں کے جدا ہیں، عورتوں کے جدا ہیں۔ عورتوں کے کون سے طریقے؟ عورت پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پردہ ہی پردہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بچی جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ، یہ بتاؤ سب سے بہترین خاتون کون سی ہے، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابو، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ کیا فرمایا جی؟ جو نہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ آج اگر خواتین کسی کو نہیں دیکھتی تو لوگ تو دیکھتے ہیں جی،
پردہ اسی وقت ہوتا ہے جب کفن 5 کپڑے کفن کے لپیٹے، اب عورت کے چہرے کا پردہ ہے، اب تو قبر میں چلی گیا، اب کیا فائدہ؟ اصل پردہ دنیا کا ہے، اصل پردہ دنیا کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہوں یا 3 میں سے ایک ہو، اللہ کی رحمت اس گھر کے قریب ہی نہیں آتی، اللہ کی رحمت اس گھر کے قریب ہی نہیں جاتی۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 جاندار کی تصویر ہو، جاندار اس کی تصویر ہو، نمبر 2 کتا ہو، اور نمبر 3 جس گھر کے اندر کسی خاتون کا سر ننگا ہو۔ آج ہماری مائیں بہنیں باہر تو جا کر سروں کو ڈھانپ لیتی ہیں، لیکن گھروں کے اندر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کچن کے اندر سر ننگا ہوگا، کمروں میں سر ننگے ہوں گے، باقی معاملات۔ جب گھر کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا پھر رحمت کی امید کیسے؟ بڑی پیاری بات لکھی کتابوں کے اندر کہ جس عورت کے بال دنیا کے اندر ننگے ہوں گے، موت کے بعد اس خاتون کے یہ بال قبر میں اس کے لیے سانپ اور بچھو کن کھجور کیڑے مکوڑے بن جائیں گے۔ یہ بال اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اور لکھا علماء نے کہ اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، بائی چانس کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ عورت کا سر ہی کٹ گیا، اس کا سر جدا، دھڑ اس کا جدا، شہید ہو گئی، مر گئی، گر گئی، زلزلہ آ گیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، اللہ نہ کرے، یہ عورت ممکن ہے کہ جنت میں چلی جائے، حالانکہ اس کا سر ہے ہی نہیں ہے۔ کسی خاتون کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کے سر کے بال سارے جھڑ گئے، سارے سر کے بال اس کے ختم ہو گئے، گنجی ہو گئی بیچاری، اس کا سر ٹینڈ ہو گیا، کسی بیماری کی بنا پر ممکن ہے کہ یہ عورت جنت میں جا سکتی ہے۔ لیکن جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ یہ پردہ یہ تو ضروری ہے، یہ تو فرض ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، علی میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ جنازہ کس کا ہے، اور جنازے کی چرپائی کے اوپر ٹہنیاں ڈالنا، ٹہنیوں کے اوپر بھی کوئی پردہ ڈال دینا تاکہ پتہ نہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی بچی موٹی کتنی تھی، لمبی کتنی تھی۔ جتنے کھلے کپڑے ہوں گے خاتون کے، اس کی قبر کھلی ہوگی، اس کی جنت کھلی ہوگی، اس کی دولت کھلی ہوگی، اس کے نصیب کھلے ہوں گے، اس کی قسمتیں نسبتیں کھلی ہوں گی۔ تو عورتوں کی پیار و محبت کا طریقہ وہ پردہ ہے، وہ شرم ہے، وہ حیا ہے، اپنے سر کو چھپانا ہے۔ 2003-4 کے اندر یہاں لاہور میں ایکسیڈنٹ ہوا، صبح صبح دفتر جاتے ہوئے لوگوں کا، تو موٹر سائیکل والے نے آگے جا کر کوئی خاتون وہ سڑک کراس کر رہی تھی، اس کے ساتھ اسے ٹھوکر مار دی، خاتون موقع پہ گر گئی، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، لڑکا بھی زخمی ہو گیا، وہ بھی اسپتال، لو جی خاتون وہی فوت ہو گئی۔ اس کے جنازے کا اعلان ہوا عصر کے بعد، لیکن جب اسپتال سے اس کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا، اس کو غسل دیا گیا، باہر سے کسی نے آنا تھا، لیکن کیا ہوا کہ 12:30 سے پہلے اس کا جنازہ کیا گیا۔ وجہ کیا بنی کہ جب اس کی میت کو غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا تو جتنی خواتین اس خاتون کی میت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے محسوس کیا بدبو، تعفن، گھین اور سمل آ رہی ہے، اور کفن اندر سے حرکت کر رہا ہے۔ اب عورتیں کمزور، صنف نازک، کمزور دل کی وہ ساری ڈر گئی، عورتوں نے چیخنے چلانے شروع کیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے محرم مردوں کو بلایا، اس خاتون کے بیٹوں کو، خاوند کو، باقی کو، کہ یہ دیکھو کیا چکر ہے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ خاتون کے جتنے سر کے بال تھے سب کے سب سانپ و بچھو بن چکے تھے، اور وہ اس کی میت کو کاٹ رہے تھے، اور لاش اس کی پھٹ گئی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ اپنے ناک اور عزت بچانے کے لیے جلدی اس کو دفنایا گیا۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی کہ خاتون کا کیا کاروبار تھا، پتہ چلا کہ وہ سکول کے پرنسپل تھی، سکول کے پرنسپل تھی۔ جو بچیاں گھروں سے سر پر سکارف اور دوپٹہ پہن کر سکول میں آئیں تو وہ ان کے سروں سے دوپٹے کو کھینچ لیتی، ان کے منہ پر چپیڑے مارتی، ان کے بالوں کو نوچتی، اور کیا کہتی، تم درس قرآن پہ آئی ہو، تم صلاۃ تسبیح پڑھنے آئی ہو، تم میلاد پر آئی ہو، تم مسجد میں آئی ہو، یہ سکول ہے، یہاں سر کو ننگا کرنا پڑے گا تمہیں۔ آج موت کے بعد اللہ نے کیا سلوک کیا؟
اس لیے یہ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا من وعن وہ سچ ہے۔ ہمارے ماں باپ لاکھوں مرتبہ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک پر۔ دل و جان سے ایمان ہونی چاہیے اور ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت ہونی چاہیے۔ اگر دل میں یہ پیار اور محبت نہیں ہے تو میرے بھائی یہ خام خیالی ہے، یہ خیالی پلاؤ ہیں۔ یہ موت کے بعد قیامت کے دن میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، پیار اور محبت، ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔